تو یہ الصلاۃ کے اوپر بات شروع کرنے سے پہلے ابتدا میں چند لائنیں جو ہیں الکتاب سے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے الصلاۃ کے موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ دیکھیں یہ الکتاب ہے، اور الکتاب کا حصہ سوم ہے، اور اس کا جو یعنی کہ جو 3 جلدیں ہارڈ کاپی ہے، یہ تیسری جلد ہے، تیسرا حصہ ہے اس کا۔ اس میں اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 1172 ہے، 1172۔ اگر آپ آن لائن جو ہے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کو جو جلد ہے وہ سوم نہیں ہوگی، حصہ سوم نہیں ہوگا، حصہ جو ہے وہ اور ہوگا، وہ 5 ہو سکتا ہے، 6 ہو سکتا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کے لیے آسان ہے تلاش کرنا، کیا صفحہ نمبر آپ دیکھ لیں 1172 1172۔ آپ یہ صفحہ تلاش کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا کس حصے میں یہ صفحہ آ رہا ہے۔ تو دیکھیں اس میں یہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں، بہرحال اس طرح کلیئر تو نظر نہیں آئے گا، آپ خود جو ہے وہ دیکھیے گا ڈاؤن لوڈ وغیرہ کر کے یا حاصل کر کے کتاب۔ تو عنوان ہے الصلاۃ، الصلاۃ کی ہیڈنگ کے نیچے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم الصلاۃ کو آپ پر کھول کر واضح کریں، ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر حق کی طلب کی خاطر پڑھیں گے تو تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ موضوع نہ صرف اصل دین ہے بلکہ آج جسے الصلاۃ سمجھا جاتا ہے اس کا الصلاۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب الصلاۃ پر بات کی جائے گی تو اس کے لیے غیر جانبدار اور صبر کا ہونا لازم ہے۔ اگر آپ کسی بھی فرقے و گروہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے کہ آپ اپنے فرقے و گروہ کو ترک کر دیں، بلکہ ہم آپ کو اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اگر آپ خود کو سچا کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو آپ پر یہ فرض ہے کہ خود کو سچا ثابت بھی کریں۔ آپ کو خود کو سچا ثابت کرنا ہوگا۔ حق ہوتا ہی وہ ہے جو لاجواب کر دے، اور حق کسی بھی قسم کے سوال سے نہیں گھبراتا۔ حق تو ہر لمحے یہی دعوت دیتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا حق کا دعوے دار ہے تو جاؤ اس کے پاس، اس کی بات سن، اپنی تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو۔ اگر تمہیں کہیں سے حق ملتا ہے تو جاؤ اخذ کر لو، اور حق ایسا اس لیے کہتا ہے کیونکہ حق کو علم ہے کہ وہ حق ہے، اس کے مقابلے پر یا اس کے برعکس جو بھی ہے وہ باطل ہے، وہ حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بالآخر اسے حق کے مقابلے پر پسپا ہی ہونا پڑے گا، پاش ہونا پڑے گا۔ لیکن اس کے برعکس باطل کو ہر لمحے یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہیں یہ حق ہی نہ ہو، کیونکہ اسے علم ہے کہ وہ باطل ہے، وہ اس وقت تک کھڑا ہے، اس کا اس وقت تک وجود ہے جب تک کہ حق سامنے نہیں آ جاتا۔ جیسے ہی حق سامنے آیا تو باطل پاش ہو جائے گا۔ اس لیے باطل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اپنی تحقیق کرے، بلکہ باطل الٹا تحقیق کرنے سے، دوسروں کی بات سننے سے روکتا ہے، باطل دیواریں کھڑی کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، البتہ آپ کا یہ ضرور فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو باطل ثابت کریں۔ اگر آپ حق کے طالب ہیں تو الصلاۃ کے موضوع پر کی جانے والی بات کو بالکل غیر جانبدار ہو کر اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ حق آپ پر ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے گا، اور اگر آپ حق کے دعوے دار ہیں تو تب بھی آپ انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اسے پڑھیں، اور پھر اپنے آپ کو یا اپنے موقف کو یا اپنے نظریے کو جسے آپ حق سمجھتے ہیں تو اسے حق ثابت کرتے ہوئے ہماری طرف سے کھول کر واضح کیے جانے والے حق کو باطل ثابت کریں۔ اور اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر جان لیں کہ حق کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، جو عاجز آ جائے وہ حق نہیں ہو سکتا، اس کے باطل ہونے میں کچھ شک نہیں رہتا۔ اگر آپ اسے باطل ثابت کر دیتے ہیں تو آپ حق، اور اگر آپ عاجز آ جاتے ہیں تو پھر آپ حق نہیں ہو سکتے۔ آپ کے نسل در نسل صدیوں سے چلے آنے والے عقائد و نظریات کسی بھی صورت حق نہیں ہو سکتے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ الصلاۃ کی شروع میں جب الصلاۃ کا موضوع شروع ہو رہا ہے تو ابتدا میں یہ 2 پہرے ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے، یعنی کہ آدھا صفحہ ہے، 2 پہرے ہیں یا ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہیں سے آپ جان لیں کہ کیا اس سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یا جس نے الکتاب لکھی ہے، یا یہ جو الکتاب میں آگے جو موضوع آ رہا ہے، یہ الصلاۃ کا کفر و کذب کیا جا رہا ہے، الصلاۃ کا انکار کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اصل میں الصلاۃ ہے کیا، اور جو آج تک الصلاۃ کے نام پر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اسے واضح کیا جا رہا ہے۔
اور باقاعدہ ببانگ دوہل یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو میں الصلاۃ کیا ہے میں تمہارے اوپر واضح کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، اور آپ جسے الصلاۃ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے آپ اپنے آپ کو حق ثابت کریں، اس کا رد کریں۔ اگر آپ رد نہیں کر پاتے، آپ اسے غلط ثابت نہیں کر پاتے، تو پھر آپ حق ہی کہاں، کیونکہ وہ حق ہی کہاں جو عاجز آ جائے، حق عاجز نہیں آ جائے، جو عاجز آ جائے وہ باطل ہے۔ اگر آپ عاجز آ جاتے تو آپ کے باطل ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا۔ اور آج تک، ابھی تک، اس وقت تک اگر یہ حق پر ہوتے تو یہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہ کرتے، احمد عیسیٰ کے کتاب کا رد نہ کرتے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہر کوئی جو بھی احمد عیسیٰ کا مخالف ہے، دشمن ہے، وہ احمد عیسیٰ کے سامنے عاجز آ چکا ہے۔ وہ لوگوں کو کہتا ہے لوگوں نہ اس کی بات نہ سننا، اس کی الکتاب کے قریب بھی نہ جانا، اس کے ڈاکومنٹ کے قریب بھی نہ جانا، اس کی دعوت کے، اس کی باتوں کے قریب بھی نہ جانا، اور کہتا ہے اسی کو مانو جو ہم کہہ رہے ہیں، اسی پر چلو جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ بھائی ایسا تو باطل کرتا ہے، یہ تو باطل کی پہچان ہے۔ تو کون عاجز آ گیا؟ احمد عیسیٰ عاجز آیا، الکتاب عاجز آئی احمد عیسیٰ، یا پھر آپ عاجز آ گئے، آپ کے ملاٹے عاجز آ جائے؟ تو جو عاجز آ جائے وہ حق ہی کہاں، اس کے باطل ہونے میں کوئی شک و شبہ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو احمد عیسیٰ تو قدم قدم پر آپ کو باطل ثابت کر رہا ہے۔ لہٰذا بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں الصلاۃ پر۔ تو الصلاۃ کے اوپر یعنی بات کرنے سے پہلے اسی الکتاب سے اگلا پہرا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پھر آگے ہم الصلاۃ کے موضوع پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اب آگے جو ہے اب کیا لکھا ہے، آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور ہمارا موضوع ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الصلاۃ کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے، اور آج تقریباً ہر وہ شخص جو قرآن میں اللہ کے دیے گئے اس حکم پر عمل پیرا ہونے کا دعوے دار ہے، الصلاۃ کو نہ صرف نماز سمجھتا ہے بلکہ بہت ہی سختی کے ساتھ اس پر ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج تک جسے الصلاۃ قرار دیا جاتا رہا اور الصلاۃ قرار دیا جا رہا ہے، یہ نماز واقعتاً الصلاۃ ہی ہے، یا پھر حق اس کے بالکل برعکس کچھ اور ہے؟ اگر تو نماز ہی الصلاۃ ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ نے الصلاۃ کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان کیا، کیا یہ نماز اس سب پر پورا اترتی ہے؟ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نماز ہی الصلاۃ ہے، جسے آج تک جو ہے وہ الصلاۃ قرار دیا جا رہا ہے، جسے ہر کوئی الصلاۃ سمجھتا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے قرآن میں الصلاۃ کے بارے میں جو بھی رب نے کہا، جو بھی اللہ نے کہا، جو بھی الصلاۃ کے بارے میں اس قرآن میں اللہ نے کہا ہے، کیا یہ نماز اس سب کے اوپر پورا اترتی ہے؟ اگر تو یہ نماز اس کے اوپر پورا اترتی ہے تو بلا شک و شبہ پھر نماز جو الصلاۃ ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ نماز اس کے اوپر پورا اترتی نہیں پورا اترتی، بالکل پورا نہیں اترتی، بلکہ اس کی ضد بن جاتی ہے، تو پھر یہ نماز الصلاۃ ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر تو ظاہری بات ہے آپ الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ سے ہی غافل ہیں، اور ایک ایک چیز جو ہے جیسے آگے بڑھیں گے کھل کر سامنے آتی چلی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر پائے گی جی۔ اور پھر جیسے سے آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا، جو لوگ کہتے ہیں جی احمد عیسیٰ نے دوسروں کا لٹریچر چوری کر لیا، مواد چوری کر لیا، پھر آپ بتائیے گا یہ کہاں سے چوری کیا؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ احمد عیسیٰ جو بات کر رہا ہے یہ ہم نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم سنی، ہماری کسی ترجمے میں موجود نہیں ہے، ہماری کسی تفسیر میں موجود نہیں ہے، ہمارے اماموں، ہمارے بابوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا نہ سکھایا، یہ تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں اس سے۔ اور دوسرا کہتے ہیں اس نے ہمارے یعنی اس نے لوگوں کا لٹریچر چوری کر دیا۔ وہ کل کے اندو تم تو خود اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہو، ایک طرف کہہ رہے ہو کہ یہ بالکل نئی بات کر رہا ہے، وہ بات جو 14 صدیہ تک ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، کہیں سے ہمارے سامنے نہیں آئی، اور دوسرا کہہ رہے ہیں اس نے چوری کر لیا۔ تمہارے خود کذاب جھوٹا ہونے کا کوئی شک ہے؟ خود اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہو۔ بہرحال تھوڑا اپنے گریبان میں تو جان کو پتہ چل جائے گا کتنا تضاد ہے تمہاری باتوں میں۔ اچھا، کیا یہ نماز اس سب پر پورا اترتی ہے؟ اگر تو نماز قرآن میں بیان کردہ الصلاۃ کی وضاحت پر پورا اترتی ہے تو بلا شک و شبہ نماز ہی الصلاۃ ہے، لیکن اگر نماز قرآن کی الصلاۃ کے حوالے سے بیان کردہ وضاحت و تفصیلات پر پورا نہیں اترتی یا اس سے متصادم ہوتی ہے تو پھر نماز الصلاۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے آپ خود بتائیں کہ اگر جو الصلاۃ کی ڈسکرپشن قرآن میں موجود ہے، الصلاۃ کی وضاحت جو القرآن میں حاضر القرآن میں یہ جو حاضر القرآن ہے اس میں موجود ہے، اگر نماز جو ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتی بلکہ الٹا اس سے متصادم ہو جاتی ہے، تو کیا پھر نماز الصلاۃ ہو سکتی ہے؟ پھر تو کوئی پاگل ہی ہے جو اسے الصلاۃ کہے گا۔ نماز الصلاۃ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اگر
پیچھے جو کہا گیا اگر تو نماز قرآن میں بیان کردہ الصلاۃ کی وضاحت پر پورا اترتی ہے تو بلا شک و شبہ نماز ہی الصلاۃ ہے، لیکن اگر نماز قرآن میں الصلاۃ کے حوالے سے بیان کردہ وضاحت اور تفصیلات پر پورا نہیں اترتی یا اس سے متصادم ہوتی ہے تو پھر نماز الصلاۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز الصلاۃ نہیں ہو سکتی۔ اور ہر اس شخص کو فکر لاحق ہو جنہیں چاہیے جو خود کو مومن و مسلم یا اللہ کا عبد سمجھتا یا کہلاتا ہے کہ جسے میں آج تک الصلاۃ سمجھتا رہا، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اکثریت اسی کو الصلاۃ کہتی ہے، حالانکہ یہ قرآن میں بیان کردہ الصلاۃ کسی بھی حوالے سے ثابت نہیں ہوتی، تو پھر آخر الصلاۃ ہے کیا؟ اور آج تک میں کیوں نماز کے نام پر الصلاۃ سے غافل رہا؟ اس کے علاوہ مزید جتنے بھی سوالات سامنے آئیں ان کے جوابات تلاش کیے جائیں اور وہ تمام وجوہات بھی تلاش کی جائیں جن کی بنا پر آج تک نماز کو ہی الصلاۃ قرار دے کر ہر کوئی الصلاۃ سے ہی غافل ہو چکا ہے، اور اس وقت تک الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی نہ کیا جائے جب تک کہ اطمینان نہیں ہو جاتا، جب تک کہ ہر سوال کا جواب نہیں مل جاتا، یعنی جب تک اطمینان حاصل نہیں ہو جاتا، جب تک ہر سوال کا جواب نہیں مل جاتا، تب تک الصلاۃ کے قریب بھی نہیں جایا جائے، الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی نہ کیا جائے۔ جب ہر سوال کا جواب مل جائے یعنی اطمینان حاصل ہو جائے تو جو الصلاۃ ثابت ہو اسے قائم کیا جائے، خواہ اس کے لیے کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے یا کچھ بھی قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے ہم نماز کو الصلاۃ قرار دینے والوں کے ان بنیادی نکات و دلائل کو سامنے رکھیں گے جن کی بنیاد پر وہ نماز کو الصلاۃ قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد آگے